اناجیل کا مطالعہ کرتے جائیں تو نبیوں کی ہمیں پیشن گوئیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں مسیح یسوع کی پیدائش کے بارے میں۔ تقریباً یسایہ نے 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں کی مسیح یسوع کے بارے میں کہ وہ اس دنیا میں آئیں گے اور ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دلائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا دن ہے۔ اس کی جتنی بھی ہم خوشی منائیں اتنی ہی کم ہے، کیونکہ ہم پریشان ہیں۔ یہاں گزرے کئی سالوں سے ہماری کلیسیا میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری کلیسیا جو ہے وہ اداسی کا یا پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم اس دن کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر پاتے کہ جس طرح سے ہم نے تیاری کی ہوتی ہے یا جس طرح سے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے اس دن کو منانا ہے۔ عین موقع پہ کوئی نہ کوئی واقعہ یا حادثہ رونما ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم سب پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں، یہ پریشانیاں ہماری نجات سے بڑھ کر نہیں ہیں، کیونکہ آج کے دن مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنا ہماری نجات کے لیے تھا۔ خداوند کی پلاننگ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے تاکہ وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دلائے۔ تھوڑی سی یہاں پہ میں کریکشن کرنا چاہوں گی۔ ہم اکثر کلام مقدس جب سنتے اپنے چرچ میں تو بھائی پاسٹر سیمل مشتاق جو ہیں اس ایریے کو زیادہ ٹچ کرتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں اس سائڈ پہ، تو وہ عورتوں کے حوالے سے اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ طبقہ جو ہے یہ یہاں پہ یہ بات کرتا ہے، یہ طبقہ جو ہے یہ یہاں پہ یہ بات کرتا ہے۔ تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہم اکثر ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہم عورتیں جہاں پر بیٹھ جاتی ہیں، ہم باتیں تو چاہے ڈھیروں یا گھنٹوں کے حساب سے کر لیں، لیکن جہاں پہ خدا کے کلام مقدس کی یا کوئی اور بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم کافی ٹھنڈے جو ہے وہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو آج بھی میں فوتگی پہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ بہنیں جب رو رہی تھیں، بین کر رہی تھیں، تو اکثر بہنوں کے جو بہن ہوتے ہیں وہ ایسے کرتی ہیں کہ ہائے نہیں تو لٹی گئی، تو برباد ہو گئی، تو اجڑ گئی، ربا تینوں ساڑے تے ترس بھی نہ آیا۔ ترس کون نہیں کھاتا؟ ایک انسان جس کے اندر ظالمانہ دل ہوگا وہی ترس نہیں کھاتا۔ ہم خداوند کو کس پیمانے سے ناپتے ہیں جب ہم بولتے ہیں؟ ہم خداوند کو ظالم بھی کہہ جاتے ہیں۔ لوٹتا کون ہے، ڈاکہ کون ڈالتا ہے؟ ایک لٹیرا۔ ہم اپنی باتوں میں خداوند کو وہ بھی بول جاتے ہیں کہ تو ڈاکو، تو لٹیرا، تو سانو لوٹ لیا، تو سانو اجاڑ دیتا۔ تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ ایمانداروں کی زندگی میں، کہ ہم چاہے جو بھی کریں، جو کچھ بھی بول لیں، جیسے بھی الفاظ بول لیں، خداوند کی کتاب میں یا جو اس کی پلاننگ میں ہے، جو لکھا جا چکا ہے، اس کو نہ کوئی ٹال سکتا ہے، اس کو نہ کوئی رد کر سکتا ہے۔ چاہے ہم جو کچھ بھی بولیں، چاہے ہم کہیں کہ پچھلے سال میری زندگی میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس سال میں نے اس دن کو نہیں منانا، یہ سال میں نے چرچ میں نہیں جانا، آپ کے یہ کرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو خداوند کے پاک کلام میں سالوں سے پہلے لکھا گیا ہے، جو خداوند نے بول دیا ہے، اس کے پاک کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ جو کچھ اس نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ دکھ بھائیوں کو بھی ہوتا ہے، پریشان بھائی بھی ہوتے ہیں۔ میں نے آج وہاں پہ دیکھا ہے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور پلاننگ یہی تھی کہ خداوند نے اس دنیا میں اس لیے اسے بھیجا کیونکہ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ وہ کیوں دنیا میں آئے۔ Why came to Jesus Christ in earth؟ یسوع مسیح کیوں دنیا میں آئے؟ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اس سیزن میں یہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کے پیچھے جو واقعہ چل رہا ہے وہ زکئی کا واقعہ ہے، جو ایک محصول لینے والا تھا۔ اور جب یسوع مسیح یرو میں آئے تو زکئی کی یہ کوشش تھی کہ وہ مسیح یسوع کو دیکھے، اور چونکہ اس کا قد چھوٹا تھا وہ یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتا تھا،
اس لیے وہ ان کو دیکھنے کے لیے ایک درخت پہ چڑھ گیا، اور جب مسیح یسوع وہاں سے گزرے تو مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر جانا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ یہ دیکھ کر آپس میں بڑبڑائے کہ وہ گناہ گاروں سے میل رکھتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، ان کے ہاں جاتا ہے۔ تو خداوند کا تو مقصد ہی یہ تھا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کا کہ وہ گناہ گاروں کے پاس آئے، ان کو خداوند کے پاس لائے اور وہ اپنے گناہوں سے نجات پائے۔ اس سارے واقعے کو اگر دیکھیں تو زکئی بھی ایک گناہ گار تھا، وہ محصول لینے والا تھا۔ مسیح یسوع اس کے گھر میں گئے، اور مسیح یسوع نے جب اس نے مسیح یسوع کو اپنے گھر میں رکھا تو اس نے وہ جو کچھ بھی اس کے پاس مال تھا اس نے وہ غریبوں کو بانٹ دیا، کیونکہ مسیح یسوع جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر نجات ہوتی ہے۔ مسیح یسوع جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ مسیح یسوع جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں۔ اور جب وہ اس نے اپنا سارا مال غریبوں کو دے دیا تو مسیح یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یہ تھا خداوند یسوع مسیح کا وہ مشن، وہ مقصد جس کے تحت وہ دنیا میں آئے۔ بائبل کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے مسیح یسوع کی پیدائش ہے۔ اس کے بعد جو بھی معجزے ہوتے ہیں وہ تجسم کے سبب سے ہوتے ہیں۔ جو بھی معجزے، بیمار عورت نے شفا پائی، اندھے نے شفا پائی، کوڑیوں نے شفا پائی، زکئی نے نجات پائی، سامری عورت بچ گئی، مردے زندہ ہوئے۔ اس کے بعد جتنے بھی معجزے بائبل مقدس میں لکھے ہیں یا نہیں بھی لکھے، وہ سب مسیح یسوع کے تجسم ہونے کے بعد ہوئے۔ اور جب ہم مسیح یسوع کے تجسم پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب ہم اس کی پیدائش پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ مسیح یسوع کی پیدائش اور اس کا کفارہ ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ جہاں پر لکھا ہے کہ اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور یہی کرسمس کا پیغام ہے کہ خدا انسان بن کر دنیا میں آ گیا۔ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ خدا انسان بن گیا، خدا چرنی میں آ گیا، خدا دنیا میں آ گیا، نور آ گیا، جلال آ گیا مسیح یسوع کے اس دنیا میں آنے سے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا۔